مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان فکر اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ہفتہ وار درس تصوف کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے دولت ایمان سے بہرمان فرمایا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اگر ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے، اور اولیاء کرام نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ جب ظلم کرنے والے ظالم حکمران مسلط ہوں تو یہ کن گناہوں کی نحوست ہے۔ آج ہم اس کا ذکر کریں گے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھے، اس کی طہارت پہ زور دے۔ جیسے بندہ اپنے ظاہر کی پاکیزگی پہ زور دیتا ہے، اسی طرح اپنے باطن کی پاکیزگی پہ بھی اور اس کی طہارت پہ بھی زور دے۔ ظالم حکمران جب مسلط ہوتے ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ مساوی نہیں ہوتا۔ حضرت صالح علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے باطن اور ظاہر میں مساوات نہ ہو تو ان کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفات کے نازل ہونے پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ جب لوگوں کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو تو پھر طرح طرح کی آفات آئیں گی، مصائب آئیں گے۔ یہ جو مصائب آتے ہیں، آفات آتی ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں مساوات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ظالم حکمران کا مسلط ہونا بھی یہ بھی ایک بہت بڑی آفت ہے۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی ظالم بادشاہ کی آزمائش میں مبتلا ہو، تمہارے اوپر ظالم بادشاہ جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا ہو اور وہ ظلم کر رہا ہو، تو اس وقت تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کثرت سے توبہ اور استغفار کرو۔ پھر تمہیں رجوع اللہ کرنا پڑے گا، کثرت سے توبہ کرنی ہوگی، کثرت سے استغفار کرنا ہوگا۔ حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی نے خط لکھا کہ جس شہر میں بستا ہوں اس شہر کا حاکم بڑا ظالم ہے، وہ بہت ظلم کرتا ہے۔ تو دیکھیں حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب کیا دیا، بہت مختصر جواب دیا۔ وعلیکم السلام کہنے کے بعد آپ نے لکھا کہ ہمیں آپ کا خط ملا، اے میرے بھائی تم یہ جانتے ہو کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اسے عذاب کے انکار کا حق نہیں، اسے پھر انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اسے عذاب نہیں ہوگا، گناہ کیا تو اس کی سزا تو بھگتے گا۔ اور میں بھی تمہیں کسی گناہ کی نحوست کے باعث عذاب میں دیکھتا ہوں۔ یہ جو ظالم حکمران مسلط ہے یہ کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے مسلط ہے۔ سو رجوع اللہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور مطہر کرو اور اسے مساوی کرو۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرتا ہے تو ظلم سے جو مال کماتا ہے اس ظلم کے مال کو وہ لوگوں کی نظر میں پاک کرنے کا طریقہ کیا کرتا ہے کہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے۔ جو دین کے علم بردار ہیں، جو دین لے کے چلتے ہیں، جن سے لوگ دین سیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سبق آموز ہے۔ ایک بادشاہ کی طرف سے حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس مال آیا تاکہ وہ فقراء میں تقسیم کریں، جن کو وہ پہچانتے ہیں ان کے پاس فقراء آتے ہیں ان میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مال کو واپس کر دیا اور فرمایا جب قیامت کے دن اللہ ظالم سے اس کے کمائے ہوئے مال کا حساب لے گا تو وہ کہے گا میں نے تو ابراہیم بن ادم کو دے دیا تھا، لہذا جس نے اسے جمع کیا ہے اسے تقسیم کرنے کا زیادہ حق ہے کہ وہ خود ہی تقسیم کرے، میں کیوں تقسیم کروں؟ اس نے اس مال کو ظلم سے کمایا، میں نہیں اس مال کو تقسیم کروں، اس کو واپس کر کے بھیجو، قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی، مجھے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں، جس نے میری فرما برداری کی میں ان بادشاہوں کو ان کے لیے رحمت بنا دوں گا۔ یعنی اگر لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں آ جاتے ہیں، تو پھر رب تعالیٰ ایسے بادشاہ مسلط کرتا ہے جو اس عوام پہ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ رحم کریں گے، کیونکہ رب تعالیٰ مقلب القلوب ہے۔ اور جو میری نافرمانی کرے، جو قوم نافرمانی کی طرف چلی جائے، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، تورات میں لکھا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان بادشاہوں کو مسلط کروں گا کہ جو ظالم ہوں گے، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ میں ان بادشاہوں کو ان کے لیے عذاب بنا دوں گا۔ بس تم اپنے بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مشغول نہ کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ میں ان کو تمہارے لیے مہربان کر دوں۔ اسی لیے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حکمران ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مملکت میں بسنے والوں میں نقص پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بازاروں میں، رزق میں، تجارت میں، پھلوں میں، جانوروں کے تھنوں میں، ہر چیز میں کمی آ جاتی ہے۔ اب یہ قول دیکھ لیں، اور بالخصوص ہمارے پاکستان کا حال یا بالعموم تمام اسلامی مملکت کا حال دیکھ لیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا سامان کرنا چاہیے۔ ہمارا ظاہر بھی ایک ہونا چاہیے، باطن بھی ایک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔